بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت ہی واجب الاحترام خواتین و حضرات، رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تصوف کے موضوع کے اوپر آج انشاءاللہ لیکچر نمبر 7 ہمارا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ تصوف دین کی روح ہے۔ اس میں ہم نے آغاز اس بات کا کیا تھا، سب سے پہلے ہم نے دل کی 20 اقسام کو بیان کیا، اس کے بعد پھر ہم نے نفس کی 7 اقسام کو اور احوال کو بیان کیا۔ اس کے بعد تصوف کے حوالے سے ہم نے حدیث جبرائیل علیہ السلام کو بیان کیا۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم اس چیز کو بیان کریں گے کہ ائمہ محدثین نے تصوف کے بارے میں کیا فرمایا۔ اگر ہم دیکھیں تو سیاستہ کی جو مشہور 6 کتب ہیں، ان میں بخاری اور مسلم شریف کا، جنہیں ہم صحیحین بھی کہتے ہیں، ان کا ایک اپنا ہی درجہ مقام ہے جس کو تمام اہل علم اور ہمارے عوام الناس جانتے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ امام بخاری کے سارے روات کو دیکھیں، روات مین نریٹرز آف حدیث، دی چین آف پیپل آف دی نریٹرز آف حدیث، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہم ان میں جو تمام کے تمام کہہ لیں تو 80% ایسے لوگ ہیں جو صوفیہ تھے، یعنی کہ صحیحین کے یا امام بخاری کے جو روات حدیث ہیں، حدیث کے راویان جو ہیں، راویان حدیث جو ہیں، 80% جو ہے وہ صوفیہ ہیں۔ اب دیکھیں اس میں سب سے پہلے امام عبد الاول ابن الوقت السجزی السجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کے سب سے معتمد راوی ہیں، قابل اعتبار، اتھینٹیکیٹ جن کو مانا جاتا ہے، اور آپ جن کے مرید ہیں انہوں نے مناظر السائرین لکھی ہے، مناظر السائرین جو لکھی ہے ابو اسماعیل عبداللہ انصاری، آپ ان کے مرید ہیں۔ تصوف کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے امام ابو اسماعیل عبداللہ انصاری، یہ جو بہت اتھینٹک راوی ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بخاری شریف کے روات ہیں ان میں سے، یعنی کہ امام سجزی، سادہ لفظوں میں شارٹ کٹ بول دیتا ہوں، پورا نام عربی میں بڑی ڈیٹیل سے ہوتا ہے، وہ شاگرد ہیں جناب ان کے ابو اسماعیل عبداللہ انصاری کے، ان کے مرید ہیں اور خادم خاص بھی رہے۔ امام سجزی ایک آفاق المحدث، یعنی کہ محدث الافاق ان کو بھی گنا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں صحیح بخاری کی روایت جو ہے، روایت ہے امام سجزی کے ذریعے چلی، اور وہ مرید ہیں امام ابو اسماعیل عبداللہ انصاری کے۔ اور اس کے بعد امام بخاری کے شاگرد ہیں امام یوسف فربری، فربری بولتے ہیں ان کو، فربری، اور ان کے شاگرد امام سجزی ہیں۔ ساری دنیا میں بخاری شریف کی جو سند ہے ان طریق الفربری چلتی ہے۔ صوفیہ آپ دیکھیں، محدثین جو تھے وہ صوفیہ بھی تھے۔ انشاءاللہ ہم اس لیکچر کے بعد جو ہے نا وہ جو اگلا لیکچر ہوگا ہمارا انشاءاللہ تعالی وہ تصوف کی جو کتب ہیں ان کے اوپر ہوگا کہ ائمہ محدثین، ائمہ فقہ نے تصوف کے اوپر بہت زیادہ کتابیں لکھی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی محدثین کی تو بہت زیادہ روایات، ان کی تو بڑی شانیں بیان کرتے ہیں، فلاں بخاری شریف مسلم شریف کا حوالہ دیکھیے، ہم اس کے بغیر تو کسی بات نہیں کریں گے۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بخاری شریف کا حوالہ بھی مانگتے ہو، مسلم شریف کا حوالہ بھی مانگتے ہو، ان کے راویان کو بڑا اتھینٹک بھی مانتے ہو، تو خدارہ یہ بھی تو دیکھو نا بھائی، اس جو حدیث کی کتاب کے راویان حدیث ہیں، نریٹرز آف حدیث ہیں، وہ صوفی تھے۔ جب وہ صوفی تھے، ان کے ذریعے اتنی معتمد روات کے ذریعے یہ کتاب مرتب ہوئی، یہ کتاب کا ایک وجود آیا، تو خدارہ ان کے تصوف کو بھی مانو۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں ان کی خدمت میں۔ اب آگے دیکھیں، امام سیوطی، امام نووی، امام قرطبی، امام اسقلانی،
امام قسطلانی، امام زمخشری، قاضی ایاز، کل ائمہ تک یہی سند کی ہے جو بخاری شریف کی سند عن طریق الفربری. یہ ائمہ محدثین ہیں اور ان کی جو سند ملی تو وہ ائمہ تصوف کے ذریعے. اس کے بعد آ جائیے اس طرح امام دودی الحروی بھی بخاری شریف کے ایک روات میں سے اتھینٹک راوی ہیں. وہ امام ابو القاسم القشیری جنہوں نے رسالہ قشیریہ لکھا، ان کے امام بخاری القشیری جو نا امام ابو القاسم القشیری کے شاگرد ہیں. اب یہ ذرا سوچیں کہ ابو القاسم القشیری کا ایک تصوف کی دنیا میں نام ہے. رسالہ قشیریہ کو لوگ سندن کیا کہتے ہیں، اس کے درس لیتے، سندن اس کو پڑھتے تھے، ان کے اسباق کو. یہ ان کے شاگرد ہیں جی امام بخاری کے جو راوی ہیں، میں نے نام لے لیا ان کے، امام دودی الحروی. پھر امام نووی جو امام الافاق مستند عالم، علم حدیث میں عالم عرب کے مرجع ہے وہ بھی، اور صحیح مسلم کے سب سے بڑے معتمد شارح صحیح مسلم ہے. اب اگر ہم ان کی سند کو بھی دیکھیں تو ہر ایک، وہ بھی امام مسلم تک جتنی اسانید ہیں، اب ان کے راویوں کو جب وہ بیان کرتے تو ہر راوی کے ساتھ وہ پتہ کیا لکھتے ہیں، پہلے حوالہ سن لیں. صحیح مسلم جو نا یہ سن شرع النووی صحیح مسلم صفحہ 169 تا 172. تو اس جو اسانید امام مسلم تک ان کی آتی ہیں، ان میں وہ ایک راوی کا نام لیتے ہیں، ان کا نام ہے امام ابراہیم بن محمد بن سفیان. ان کی روایت امام احمد جلودی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے آگے پہنچی. اب امام جلودی جو ہے وہ امام نووی جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے، امام جلودی کے بارے میں لکھتے ہیں، جن کے ذریعے پھر آگے صحیح مسلم کی سند گئی. ان کے بارے میں لکھتے ہیں شیخن صالحن زاہدن وکان من کبار عباد صوفیہ. فرماتے ہیں کہ وہ دیکھے کہ نام شیخ تھے، نیک تھے، زاہد، اور بڑے بڑے جو صوفیاء ہیں، لفظ صوفیاء لیا، ان میں سے ایک ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی ائمہ محدثین ہیں ان میں 80% وہ صوفیاء تھے. اب سوال یہ ہے کہ جی صوفیاء تو تھے مگر ان کی کتابیں اتنی زیادہ مارکیٹ میں یا روایتیں نہیں ان کے ذریعے آئیں. ائمہ محدثین نے ان سے روایت کی ہے. بات یہ ہے محترم، ہم نے پہلے اس سے قبل جو لیکچر اس میں عرض کی تھی کہ دیکھیں حدیث جبرائیل کے 3 جز ہیں. سب سے پہلے جو جز تھا نا مل ایمان، ایمان کیا ہے، وہ کال کا نام تھا. مل اسلام وہ اعمال کا نام تھا، یعنی کہ اس میں پریکٹیکل کیا جاتا ہے. مل احسان حال کا نام تھا. اہل تصوف جو ہوتے ہیں وہ حال والے ہوتے ہیں. جب ان کے کال پر حال غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ کم آگے بیان کرتے ہیں، لیکن ان سے بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ تھے ان میں. اور امام جلودی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کئی صوفیہ کی صحبتوں کو پایا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو صاحب مستدرک امام حاکم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَخَاتَمَ لِوَفَاتِهِ سَمَاءُ صحیح مسلم وَكُلُّ مَنْ حَدَّثَ بِهِ بَعْدَهُ عن ابراہیم بن محمد بن سفیان فَلَيْسَ بِثِقَةٍ. وہ کہتے ہیں کہ امام جلودی کی وفات کے بعد ابن سفیان سے امام مسلم کی روایت ختم ہو گئی. ان کے بعد اگر کسی نے ان کا نام لے کر روایت کیا تو وہ ثقہ نہیں. اتنے ثقہ تھے وہ صوفی جو راوی تھے. امام کس قدر، امام مستدرک جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں. اب آئیے ذرا تھوڑی سی ان کی اسانید میں جو کیا کہتے ہیں کہ تفسیر اس کو بیان کر لیتے ہیں. امام نووی جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی، بہت عرب ان کو پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے.
امام نووی اور امام مسلم کے درمیان جو صحیح مسلم کی سند میں واسطے ہیں ٹوٹل 6 ہیں. دیکھیں کتنا قریب کا فاصلہ. اور جو 6 واسطے ہیں نا ان کے اور امام مسلم کے درمیان، ان میں 4 شیوخ اکابر صوفیہ میں سے تھے. 4 جو آ رہے ہیں وہ شیوخ کون تھے؟ صوفیہ تھے. اب جو تصوف کو بدعت کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، من گڑت اختراع کہتے ہیں، وہ خدارہ دیکھیں کہ اگر ان کو آپ درمیان سے نکال دیں پھر صحیح مسلم کے راویوں کے پیچھے وقت کیا رہ جائے گی، پھر صحیح مسلم کی کتاب کی وقت کیا رہ جائے گی. وہ ہم تک پہنچانے میں زیادہ کردار ہے ہی ان کا، صوفیہ راویوں کا. اب یہی حال دیکھیں بخاری شریف کا ہے کہ بخاری شریف کے بھی اس طرح جو روات ہیں ان میں بھی بہت زیادہ صوفی ہیں. امام نووی اور امام مسلم کے درمیان 6 واسطے ہیں، جبکہ امام کشیری اور امام مسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں. امام کشیری کون سے ہیں؟ تصوف کے امام. وہ دیکھیں ان کے درمیان بھی واسطے کس قدر کم ہیں، یعنی کہ کس طرح روایت اہل صوفیہ نے بیان کی. شیخ اکبر محی الدین ابن، جسے امام ابن عربی بولتے ہیں، وحدت الوجود اور شہود کی بحث آپ نے سنی ہے، جن میں ان کا بہت بڑا نام ہے. ابن عربی اور امام مسلم کے درمیان جو واسطے ہیں ٹوٹل 5 ہیں، 5. اب دیکھیں یہ بھی صوفیہ کا کتنا لنک ہے اس کے اندر. امام نووی اور امام بخاری تک جو ہے وہ 6 واسطے بنتے ہیں. امام نووی اور امام مسلم کے 6 بنتے ہیں، امام بخاری اور امام نووی کے بھی 6 بنتے ہیں. اسی طرح ابن عربی اور امام بخاری تک جو ہے وہ 5 واسطے بنتے ہیں. کہاں سے علم آیا؟ صوفیہ سے یہ حدیثیں ان تک پہنچی. اب امام ترمذی تک ابن عربی کے ٹوٹل 4 واسطے ہیں. اندازہ کریں کہ کس قدر یار صوفیہ کا تعلق ہے، اور ائمہ محدثین میں کس قدر جو ہے وہ صوفیہ تھے راوی جو حدیث سے بیان کرتے تھے. اس طرح حالانکہ آپ حدیث میں شیخ الاسلام امام ابو طاہر احمد بن محمد السلفی الاصبہانی کے شاگرد ہیں. ابن صلاح امام نووی امام قسطلانی امام اسقلانی کو پڑھیں. یہ حباب امام سلفی کو حدیث کی بحثیں کرتے ہوئے بطور حجت کوڈ کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں ان کا. امام سلفی کا نام اصول حدیث کے سب کتاب بطور حجت مانا جاتا ہے. اور اس طرح امام کشیری، امام سلمی، امام ابو طالب مکی کا نام بھی اصول حدیث، تفسیر، فقہ، علم العقائد کے طور پہ بطور ایز اے حجت مانا جاتا ہے. یہ اکابر صوفیہ تھے. اسی طرح آپ دیکھ لیں امام ابن قدامہ الحنبلی، فقہ کے امام جو سند صحیح بخاری میں امام نبی کے شیخ ہیں. اور ابن قدامہ بولتے ہیں المقدسی، یہ غوث اعظم کے مرید ہیں.